ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی خاتون کی قبول اسلام کی کہانی لے کر آئے ہیں کہ شاید جس کو سن کر آپ کی زندگی بدل جائے۔ میری زندگی میں دین کیسے آیا؟ How دین came into my life۔ ہم بات کر رہے ہیں ایوان ریڈلی کی۔ وہ ایک برطانوی صحافی خاتون ہے جو 28 ستمبر سن 2000 میں افغانستان میں داخل ہوئی اور 10 دن تک طالبان کی قید میں رہی۔ اس قید نے اس صحافی خاتون کو کفر کی زندگی سے ایمان کی زندگی کی طرف لے آئی۔ قید سے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ آج وہ امت مسلمہ اور اسلام کی ہونہار ترجمان ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں جہاں پر بھی جاؤں اسلام کی روشنی پھیلاؤں، اور اسلام کے لیے لوگوں نے جو تعصب کی آگ پھیلائی ہوئی ہے تاکہ میں اس کو بجھا سکوں۔ ایوان ریڈلی لندن کے اخبار سنڈے ٹائمز میں ایک صحافی کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ ایوان ریڈلی کو جب امریکہ افغانستان پر حملہ کرنے والا تھا تو رپورٹنگ کے لیے افغانستان میں بھیجا گیا۔ پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے افغانستان کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے وہ جعلی ویزا بنوا کر افغانستان میں داخل ہوئی۔ خاتون کا گائیڈ جب ان کو اپنے گاؤں لے کر گیا تو وہاں کے لوگوں نے اس صحافی خاتون کا پرجوش استقبال کیا۔ جب یہ صحافی خاتون اپنے مقصد کے لیے وہاں سے رخصت ہونے لگی، گھوڑے پر سوار ہو گئی، تو یہ صحافی خاتون اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ جہاں پر میں رپورٹنگ کے لیے گئی تھی وہاں پر ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس نے میرے گلے میں کیمرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ ایک صحافی خاتون ہے، اور کچھ دیر کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک طالبان کا فوجی ہے۔ اس نے مجھ سے گھوڑے سے اترنے کو کہا اور اسی دوران وہاں پر مزید فوجی طالبان آ گئے۔ اس صحافی خاتون نے سوچا کہ میں اس وقت دنیا کی سب سے ظالم لوگوں کی قید میں ہوں اور اب معلوم نہیں کہ وہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ تمام فوجی طالبان اس صحافی خاتون کے ارد گرد جمع ہو گئے، لیکن نہ کسی نے ان کو ہاتھ لگایا اور نہ کسی نے ان سے بات کی۔ میں ان کے پیچھے جا رہی تھی کہ اچانک وہ ایک مقام پر رک کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر بہت سارے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید اب مجھے سنسار کیا جائے گا۔ اچانک سے وہاں ایک فوجی ایک خاتون کے ساتھ آیا۔ اس فوجی عورت نے فوراً میرے جسم کی تلاشی کی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں پر رک کر اس خاتون کا انتظار کر رہے تھے تاکہ عورت ہی میری تلاشی لے سکے۔ اس وقت اس صحافی خاتون نے سوچا کہ میں دنیا کے سب سے مہذب ملک سے ہوں، لیکن وہاں اس چیز کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا کہ عورت کی تلاشی عورت ہی لے، بلکہ زیادہ تر مرد ہی لیتے ہیں، جبکہ یہاں پر عورت کی تلاشی عورت ہی لیتی ہے، جبکہ یہ لوگ دنیا کے سب سے جاہل لوگ مانے جاتے ہیں۔ تلاشی کے دوران میں نے اپنے کپڑے اوپر اٹھائے تو وہاں پر اچانک سے سب لوگوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر کچھ دن بعد اس صحافی عورت نے اپنے ملک سے رابطہ کرنے کو کہا تاکہ وہ اپنی قید ہونے کی اطلاع دے سکے، لیکن مجھے ان لوگوں نے رابطے کی اجازت نہیں دی اور میں نے اس وجہ سے بھوک ہڑتال کر دی۔ میں نے سوچا کہ ان لوگوں پر میری بھوک ہڑتال کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ لوگ میری بھوک ہڑتال سے بہت پریشان ہوئے اور طرح طرح سے میری بھوک ہڑتال ختم کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر ایک بزرگ آئے اور وہ مجھے انگلش میں سمجھانے لگے اور میرے مسلسل انکار پر وہ رونے لگے۔ بھوک ہڑتال کے دوران اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی تو فوراً میرے لیے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ میں نے اس فوج کے بارے میں یہ سن رکھا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے ظالم اور شیطانی فوج ہے، لیکن میں ان کے رویے سے بہت زیادہ حیران ہوئی۔
ایک دن ان کا ترجمان میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے ملنے کے لیے ایک بہت بڑا شخص آ رہا ہے۔ ترجمان نے ان سے یہ بھی کہا کہ ان سے کوئی بدتمیزی نہ کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے وہاں پر ایک عجیب بات دیکھی کہ میں قیدی ہونے کے باوجود مجھے ہی اختیار تھا کسی کو بھی اندر بلانے کا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے کو کھولا۔ میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت آدمی کھڑا ہوا تھا۔ وہ شخص مجھ سے اجازت لے کر اندر داخل ہوا اور اس نے مجھ سے حال چال معلوم کرنے کے بعد مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گی تو شاید میرے لیے مشکلات کھڑی ہو جائے، لہٰذا میں نے کہا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے۔ اس شخص نے مجھے قبول اسلام کرنے کی دعوت دی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر مجھے رہا کر دیا گیا تو میں قرآن اور اسلام پر ضرور مطالعہ کروں گی۔ جاتے وقت اس شخص نے کہا کہ تم انشاءاللہ جلد ہی واپس چلی جاؤ گی۔ یہ صحافی خاتون کہتی ہیں کہ میں جان بوجھ کر ہی ان کی بات نہیں مانتی تھی کیونکہ مجھے ان کو پریشان کرنے میں مزہ آیا کرتا تھا۔ طالبان فوجی سمجھ چکے تھے کہ میں کوئی جاسوس نہیں ہوں بلکہ ایک صحافی ہوں۔ امریکی حملے کے دوسرے دن بعد فوجی طالبان میرے پاس آئے اور کہنے لگے ہم تمہیں حفاظت کے ساتھ پاکستان پہنچا دیتے ہیں۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ موت ان کے سروں پر کھڑی ہے اور یہ مجھے حفاظت کے ساتھ میرے گھر بھیجنا چاہتے ہیں، اور ان فوجی طالبان نے مجھے باحفاظت پاکستان کی حکومت کو سپرد کیا۔ جب یہ صحافی عورت اپنے گھر پہنچ گئی تو اس نے وعدے کے مطابق اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی میں انسانیت کے حقوق اور خاص طور سے عورتوں کے حقوق کو جاننے کا سلسلہ شروع کیا۔ طویل مطالعے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ اسلام واحد وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں، اور اس صحافی خاتون نے الحمدللہ جون 2000 میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے۔